بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمبردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر ابراہیم تم سب سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی کافی میرا بہترین کارساز ہے۔ وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد و لک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے، اس بارے میں کہ آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے ہیں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے راحہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے گلاب کے پھولوں، پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ سوچتی ہوئی اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی اور کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت و طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبزہ باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا ہے۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو گزند پہنچانے سے بھی عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا۔ اس کا لعنتی باپ یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کر، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا، میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کارندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دیں، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وحی فرمائی
کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دے دیا اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن لی، پھر ایک تیز ہوا آئی اور اسے اڑا کر انجانے مقام پر لے گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔